ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور 104 لوگ جو ہیں وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، جن کو 9 مئی کی پاداش میں انہیں آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے انہیں ٹرائل کا انہوں نے دیا تھا۔ اور آپ کو جیسے علم ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس، کور کمانڈرز نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور پھر فارمیشن کمانڈرز پاکستان کے انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس ناقابل شواہد تردید موجود ہیں، اور اس لیے اس کو جو ہے ہم آرمی ایکٹ کے تحت سماعت کریں گے۔ اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن، جس میں میں ان کا وکیل تھا، ہم نے اس کو شروعات کی، اور اس کے بعد جو ہے جواد خواجہ صاحب فارمر چیف جسٹس صاحب انہوں نے بھی نالش کی، اور اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن عابد زبیری صاحب نے بھی پٹیشن کر دی، اور وہ ساری پٹیشنز اکٹھی کلب ہو چکی تھیں۔ اور سابقہ چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال صاحب تھے، انہوں نے کوشش کی پہلے 9 رکنی بینچ بنانے کی، کیونکہ ہم نے استدعا کی کہ ساری کورٹ فل کورٹ بٹھایا جائے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ اس وقت وہ تھیں چھٹیاں تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو میسر ججز ہیں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے بھی، سردار طارق مسعود صاحب بھی تھے، منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، اور جو وہاں موجود تھے سابقی، انہوں نے جو ہے 9 رکنی بینچ بنا دی، لیکن اس میں سے قاضی جسٹس موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت میں تو تشریف لے آئے، مگر وہ جو ہے اس سے ایک قسم کا انہوں نے احتراز کیا، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں کرتی ہے سپریم کورٹ، میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اور سردار طارق مسعود صاحب بھی، وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، وہ بھی ان کے ہم نوا ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 6 رکنی بینچ بنی، لیکن بعد میں وفاق نے سید منصور علی شاہ سے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اعتراض کر دیا، اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جواد خواجہ صاحب جو چیف جسٹس سابقہ ہیں، جو ایک پٹیشنر ہیں، ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، کسی کو اگر آج اعتراض ہے تو پھر میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اس وقت سب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 2 دن بعد وفاق کی جانب سے کہا گیا جی آپ پر اعتراض ہے، آپ نہ بیٹھے۔ تو ہم نے سب نے عجب قسم کی جو ہے ہم نے برہمی کا اظہار بھی کیا، لامحالہ احتجاج بھی کیا کہ جی یہی بات کرنا تھی۔ تو جب جج صاحب نے خود کہا، اسی وقت کہنا تھا، یہ 2 دن ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو باہر کیا اس وقت جو ہے سرکار، جو ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی سرکار تھی، انہوں نے اس کو طوالت کرنا ان کا مقصود تھا۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے 5 رکنی بینچ بنی، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے، اعجاز الاحسن صاحب تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو اس میں سے ریکیوز کر گئے، اور باقی 3 ججز تو پھر انہوں نے جج صاحب تو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے، ہماری تمام تر کوشش کے باوجود کہ یہ جو 102 اس وقت تھے، اب 104 ہیں جو اس وقت ان کی تحویل میں۔ ہم نے کہا ان کی اذیت اور کرب کو دیکھیے گا، ان کے خانوادہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، وہ کہاں کس حال میں رکھے گئے ہیں، ان کو وکیل سے ملاقات کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ملٹری کورٹ تو کورٹ ہی نہیں ہے، ان کا جو ٹرائل ہے یہ انسانی حقوق سے بھی جو ہے ماورا اور متصادم ہے۔ لیکن باہر کیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس فیصلہ نہ کر سکے، جو بھی وجوہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لے آیا چیف جسٹس، اور پھر انہوں نے جسٹس سینئر جج اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں ہی وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنا کارروائی دی، جنہوں نے 1 دن پوری سماعت کر کے اور فیصلہ کیا، جس میں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے خلاف 3 صوبوں نے اور وفاق نے اور ڈیفنس منسٹری نے علیحدہ اپیلیں کر رکھی تھیں، ان کو انٹرا کورٹ اپیل کہتے ہیں، تو اس کے مختلف نمبر لگے ہوئے تھے۔ تو سبھی نے تقریباً کہا کہ جی ہمارا پرائیویٹ وکیل جو ہے خواجہ حارث صاحب وہ بحث کریں گے۔ اب ہماری جانب سے یہ ہوا کہ جناب پرائیویٹ وکیل یہ رکھ کیسے سکتی ہے سرکار، بہت سارے فیصلہ جات ہیں، خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ نہ صرف سرکاری خزانے کا ضیاع ہے،
موٹی موٹی فیسیں لینا پرائیویٹ وکلاء کو سرکاری جو محکمے کے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل موجود ہے. ایک ظفر موج ایک ان کے پاس لشکر ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرلز کا، ڈپٹی اٹارنی جنرلز کا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرلز کا، اسٹینڈنگ کاؤنسلز کا، پھر ایڈوکیٹ جنرل چاروں صوبوں کے ہیں، اس کے نیچے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں، اور بڑی اچھی ان کو تنخواہیں سرکار میسر کرتی ہے، خزانے سے جاتا ہے. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے چوٹی کے وکیل رکھے جاتے ہیں. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، مجھے ان چیزوں کا ادراک ہے، لیکن بہرکیف ہماری اس بات کی پذیرائی نہ کی گئی. پھر جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے اعتراض کر رکھا تھا سپریم کورٹ میں تحریراً کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، اس میں بینچ نہ بیٹھیں، وہ سربراہ تھے اس بینچ کے. تو ان کے یہ لکھا گیا کہ یہ اس ٹرائل کا حصہ تھے، جو سماعت جس میں اپیل اب آئی ہے اس کا یہ حصہ تھے. اگرچہ یہ اس وقت چلے گئے جب 9 رکنی بینچ بنا تھا، جب قاضی فائز حسن صاحب گئے، انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ جی یہ جو ملٹری کورٹس کی تشکیل اور آرمی ایکٹ کی دفعات کو جو چیلنج کیا گیا ہے، یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 184(3) میں یہ کوئی فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس کی ایسی بات نہیں ہے. اگر انڈیویجول گریونس ہے تو یہ اپنی نالش کریں. تو ان کا ایک فیصلہ اس پر اختلافی نوٹ کی شکل میں موجود تھا جب وہ اس سے علیحدہ ہوئے. اور اب دیکھیں کہ جو اپیلیں ہوئی اس میں پہلا اعتراض ہی ساری صوبوں کا اور وفاق کا یہ تھا کہ جی یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی طرح سے پٹیشن. تو جب ایک جج صاحب خود ایک فیصلہ دے چکے ہوں تو پھر اس کی کے خلاف خود اپیل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو جب یہ بات کی گئی اور ہم ساروں نے اس پر اعتراض تو ہوا تھا جواد خواجہ صاحب کی طرف سے، مگر میں نے اعتزاز احسن کے وکیل کی حیثیت سے سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب نے اعتراض کیا، اور دیگر سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا. ہم سب نے جو وکلاء تھے جن کو ڈیفینڈنٹ بنایا گیا تھا، یعنی رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا، ہم نے ساروں نے اپیل کیا جی پہلے آپ اپنا تو تعین کر لیجئے گا کہ آپ کو بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر 6 ججز رہ جاتے ہیں، 5 ججز رہ جاتے ہیں. تو 5 ججز کے فیصلے کے خلاف اپیل سن ہی نہیں سکتے. لیکن اس کی بھی جج صاحب نے، سردار طارق مسعود صاحب نے کوئی کہا ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، اس کو چلائیں. تو باہر کیف انہوں نے یہ کیا. لیکن دیکھیں ہم نے یہ بھی اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ کوئی ماتحت عدالت کے خلاف اپیل نہیں ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے ان 5 ججز کے خلاف ہے، ان فیصلے کے خلاف ہے جو آپ کے ہم واللہ ہیں، کیونکہ ججز سپریم کورٹ کے سبھی برابر ہیں. تو ان کا تفصیلی فیصلہ تو آنے دیجئے گا. ابھی تو تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے، تحریر ہی نہیں ہوا ہے. مختصر فیصلے پر اپیل نہیں آپ سن سکتے. ان کے پتہ تو چلے انہوں نے کیا اس پر استدلال دیا ہے کہ یہ نہیں سن سکتے، اور کچھ شکیں جو ہیں آرمی ایکٹ کی ان کو کالعدم قرار دیا ہے. وہ آپ کے سامنے ان کے ریزننگ آئی نہیں ہے، ان کی دلائل آئے نہیں ہیں، ان کی نظائر جو ہیں وہ لکھے نہیں ہیں آپ کے پاس آئے، تو اس کا بھی انتظار کیجیے گا. لیکن باہر صورت سرکار حاوی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انہی کو سننے کے بعد اور تھوڑا سا اس کے بعد انہوں نے بعد میں کچھ دیر وقفہ کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیا. اور اپیلیں تو خیر ایڈمٹ کی اور ہمیں نوٹس دے دیا، ہم تو موجود تھے، نوٹس ہم نے خیر ایکسیپٹ کرنا ہی تھا. لیکن اس فیصلے کو بھی معطل کر دیا، اگرچہ یہ کوشن ضرور رکھا کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوگا. اور اس میں جسٹس مسرت ہلالی جو پشاور سے آئی ہوئی ہیں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی اور جو سپریم کورٹ کی جج صاحبہ ہیں، انہوں نے اختلاف کیا، اس سے اختلافی ہے. سو یہ 5-1 کی ریشو سے اس کو جو ہے وہ اسٹے دیا گیا.
میری نظر میں اگر آپ پی ڈی ایم کی تو سارا دیکھتے ہو تو انہوں نے کہا جی یہ 4-3-3-2-5-9 وہ تو انہوں نے اس پہ کیا رکھا. میں سمجھتا ہوں یہ جو اسٹے دیا گیا ہے یہ مؤثر نہیں ہے. مؤثر اس لیے نہیں ہے کہ 5 ججز وہ بھی اسی عدالت کے ہیں جو فیصلہ دے چکے, اور چھٹی مسرت ہلالی نے بھی انہی کے ساتھ ہم نوائی کی ہے. سو وہ 6 ہو گئے اور یہ 5 ججز ہیں. تو جب 6 ججز ایک طرف ہیں تو 5 ججز کا فیصلہ کیسے پریویل کرے گا؟ جانے کس طرح یہ خوش ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت بلڈوز کیا جا رہا ہے ہر چیز اور عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر دیکھیں ایک اور کنٹروورسی, ایک اور جو ہے یہ ایک ایشو جو ہے یہ اس کا یقیناً ارائز ہوگا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باہر کہ آج کے چونکہ چودھری اعتزاز اعظم صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے پٹیشنر کی حیثیت سے, سلمان راجہ صاحب بھی ساتھ تھے, تو وہ بھی آج میرے ساتھ ہی وہیں سے سپریم کورٹ سے سیدھا ہم یہاں آئے اور آج یہاں کیس لگا ہوا تھا توشہ خانے کا کیس جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج بشیر صاحب کے پاس. بشیر صاحب ماشاءاللہ کافی سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, تو شاید ان کو کچھ لوگ کچھ مقتدر حرکوں کو پسند ہے, شاید ان کو جو بھی ہے. پہلے انہوں نے نواز شریف کو سزا بھی کیا, اب وہ اس سزا کو ایک ساری اسٹیبلشمنٹ کے بدلنے کے بعد کہا گیا کہ وہ سزا ہی غلط تھی اور وہ تھے ہی بے گناہ. تو وہ اس کیس میں العزیزیہ کیس انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا جس میں اگلے دن 7 سال والے کو بری کیا گیا, بلکہ 10 سال وہ جو تھا اس میں پاکلین والا ایون فیلڈ والا کیس فیصلہ بشیر صاحب نے ہی کیا تھا جو سزا دی. لیکن وقت کی بات ہے, آج ایک مختلف وقت ہے. اب اس وقت ہم کٹہرے میں, اور کل ایک اور ہم نے مذاق دیکھا, بلکہ آج ہی دیکھا ہم نے, ایک وزیر اعظم 40 سال بعد اس کو انصاف شاید ملنے جا رہا ہو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. وہ 12 سال کے بعد کیس نکلی جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے, جنوری میں چلی گئی. دوسرے وزیر اعظم صاحب کو اس طرح دھڑا دھڑ بیلیں مل رہی ہیں اور وہ بالکل صاف ستھرے ہو کر وہ جو ہے ماشاءاللہ اپنا 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اور ایک تیسرے وزیر اعظم ہے جو اس وقت آپ کے سامنے اٹیالہ جیل میں ماشاءاللہ کیس بھگت رہے ہیں, 4 مہینے سے یہاں پابا سلاسل ہے. یہ جانے کب ہمارے ملک میں یہ مذاق ختم ہوگا؟ ہم ریاست کو چلنے بھی دیں گے, ملک کو چلنے بھی دیں گے کہ نہیں؟ ہم یہی کیا حال اور حشر کرتے رہیں گے؟ بھٹو اس ملک کا ہی نہیں ہے, دنیا کے ایک عظیم سیاستدانوں میں اور عظیم اسٹیٹس مین میں تھا, جس میں پاکستان کو جس نے ایٹم بام دیا, جس نے ہمارے دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا, جس نے 1973 کا آئین دے کر ہمارا ایک عمرانی ایسا معاہدہ کیا جو پاکستان کی ایک خوشحالی کا ضامن بن سکتا تھا, لیکن ہم نے اسے پھانسی دے کر ماشاءاللہ اس کو اڑا دیا. اور اب ایک ایسا جو ہے وزیر اعظم ہے جس نے ایبسلیوٹلی نو کہا اڈے امریکہ کو دینے پر, اور اس کے بعد بھی اسے بھی ڈونلڈ لو کے ہاتھوں میں ہم نے, ڈونلڈ لو نے ایک جو پیغام خیر سے بھیجا تھا ہمارے اسد منیر کو, وہ کوئی عمران خان کو تو نہیں دیا تھا, وہ دینے والوں کو دیا تھا کہ اس کو چلتا کرو عمران خان کو, تب تمہیں امریکہ معاف کرے گا. اور انہوں نے چلتا کیا عمران خان کو, آپ نے دیکھ لیا. ڈونلڈ لو کا حکم ظاہر ہے وہ سپر پاور کا حکم متصور کیا, بھٹو کا ہینری کسنگر کا حکم جو ہے تھا کہ ایٹم بم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے, ہم نے اس کو بھی پھانسی لگا کے لحد میں اتار دیا. اور اسی طرح اب ہم نے عمران خان کو کیا ہوا ہے. کیسے ہماری ضرورت ہے, غلامی ہمارا توق تو گیا ہی نہیں ہے ہمارے سر سے. اور آج جو تھا کارروائی یہاں میں نے یہ سب عرض کیا انہیں کہ دیکھیں بس کر دیں, ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ ملک کو چلنے دیں. خدا را توشے خانے میں سارے وزیر اعظم اور سارے صدور سابقہ ان کا ذرا ریکارڈ دکھوا لیں. ایک مروجہ قانون چل رہا ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک ذائچہ ہے. اس کے رولز کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی تحفہ ملتا ہے سربراہ مملکت کو یا سربراہ ریاست کو, وہ آ کے وہ ان کا پرنسپل سیکرٹری لیتا ہے, اس کے پاس نہیں ہوتا, وہ خود اٹھائے پھرلا ہوتا ہے. وہ پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے یا ملٹری سیکرٹری ہے, وہ
توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرتا ہے. توشہ خانہ کا ایک پورا قانون اور نظام ہے, اس میں اپریزر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں, قیمت لگواتے ہیں. اس کی قیمت لگوانے کے بعد آفر کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب بتائیے گا کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز پسند ہے تو اتنی قیمت دیجیے گا, قانون کے مطابق تو آپ رکھ سکتے ہیں. کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے. مجھے بھی کہا گیا یہ کار جو ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اتنے پیسے دے کے. میں نے کہا یار اس سے بہتر کار میرے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی ہے, وگرنہ میں بھی آج بشیر کے پاس جو ہے کیس بھگت رہا ہوتا. میں نے نہیں لی تھی. تو باہر کیف اگر رکھ دی انہوں نے تو نواز شریف نے گاڑی لی. نواز شریف تو ماشاءاللہ چونکہ اس وقت وہ بہت چہیتے ہیں, کسی کی آنکھوں کا تارا ہے, تو وہ تو ان کے خلاف چل نہیں سکتا ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب نے لی, محترم یوسف رضا گیلانی نے لی, محترم یعنی آپ پرویز مشرف نے لی, ضیاء الحق نے لی, جس کو نام لے لیں سبھی نے جو ہے لیے ہوئے ہیں. باقی تو کسی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. اب اگر آپ نے اعظم خان کو گرفتار کر کے اس کو جیلوں میں رکھ کے اور اس کے بعد اس سے کوئی بیان لے لیا ہے, تو اعظم خان اگر یہ کہے کہ جی یہ انہوں نے لیا ہے یا بیگم صاحب نے کوئی اس میں سے زیور پسند کر کے لے لیے ہیں, تو بھائی اس کا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. ایویلیویشن, اگر آپ ایویلیویشن کہتے ہیں کمی بیشی ہے تو اس میں کہہ دیجئے گا کہ اتنا کم ہے, آپ دے دیجئے گا. اس میں کیس کہاں سے بن گیا؟ تو اس کیس کو میں نے سیر حاصل بحث کیا ہے اور ابھی وہ پروسیکیوٹر جواب دے رہے تھے. اللہ کرم کرے گا. کیس کی سماعت ابھی جاری ہے یا رکی؟ اس وقت جب میں آیا ہوں چودھری صاحب کی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں ان کو لے کر آیا تھا, اب میں لے کے جا رہا ہوں, تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی کیس ہے وہ چل رہا ہے. کیس کی سماعت ابھی جاری ہے. اس وقت جب میں آیا تھا ابھی شاید ختم ہوگی. اس نے کہا 10 منٹ مجھے اور چاہیے پروسیکیوٹر نے. تو یہ پوزیشن ہے اس کی. کوئی سوال ہے تو بتائیں. اچھا سر, خبریں گردشیں کر رہی تھی کہ آپ اور اعتزاز احسن صاحب پی ٹی آئی میں شمولیت کریں گے, اعلان کریں گے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعتزاز کی جو درگت بنائی ہے پیپلز پارٹی والوں نے, آپ نے سن ہی لیا ہے. اعتزاز یہاں خود کہہ گیا, ہاں وہ میرے بارے میں بھی تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ہم ناپسندیدہ ہیں اس وقت اعتزاز احسن کو, تو آپ نے منع کر دیا بھٹو کے کیس میں آپ مت جائیے گا, حالانکہ خود انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا. میں اس سے پہلے کہ وہ منع کریں, میں آج بڑے عزت اور احترام سے, جس کو میں بہن مانتا تھا, سگی بہنوں سے زیادہ, جو میرے گھر ٹھہرا کرتی تھیں اور میری قائد بھی تھیں, محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کے قتل کا کیس میں کر رہا ہوں. جو محترم آصف علی زرداری صاحب اس کے پیرنٹ ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے پنڈی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, وہ میں آج فائلیں نکال کے تو ایک محبت نامہ لکھ کے کہوں گا کہ اس کی ایسی کیفیت میں اب اپنے آپ کو وہ نہیں میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ میں کروں. میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں, سو وہ کر لیں. تو باقی ٹھیک ہے, میں اب آزاد ہوں اور انشاءاللہ ایک دو دنوں میں بلے کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا, یہ آپ کو لکھ کے لے لیں. اور بلہ اس طرح سے چلے گا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, یہ خواب چکنا چور ہوگا. اور عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے, مت ان کے غیظ و غضب کو پکاریں اور للکاریں. یہ اپنا جو ہے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے 80 سے 90% جو ہے وہ پی ٹی آئی کا الیکشن بیلٹ نکلے گا. جو مرضی کر لیں, یہ پی ٹی آئی کو 2/3 لینے سے نہیں روک سکتے. تھینک یو. ایک آخری سوال یہ بتا دیجیے, سیفر کیس میں آج فیصلہ آیا, تو آپ کے جو وکلا ہیں ان میں تضاد نظر آیا, یہ فرد جرم ہے, وہ میں اس وقت نہیں تھا, آپ کے سامنے میں آیا ہوں.